أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 67 سے 70۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مستقیم۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین مکہ کی طرف سے جو دین اسلام پر اور پیغمبر آخر الزمان پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے ان کا جواب دیا۔ آیات کے الفاظ سے اور اس کے سیاق سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کفار کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ نے اللہ کے حکم سے حج کے طور طریقے میں اور نماز، قربانی اور دیگر عبادات میں اللہ کے حکم سے کچھ تبدیلیاں کیں جو اس سے پہلی امتوں سے مختلف تھی۔ اگرچہ بہت بڑی تبدیلیاں نہیں ہوئیں بلکہ حج کے بنیادی ارکان وہی ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے فقہی احکامات اور طور طریقوں میں اللہ پاک نے کچھ فرق کیا۔ جب کچھ فرق کیا تو ان کفار کی طرف سے یہ اعتراض وارد ہوا کہ جی یہ کیا بات ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ پھر آپ کے دین کے اندر پہلے ادیان سے تھوڑا تھوڑا فرق کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہر امت کے لیے ایک نہ ایک طریقہ شریعت ہم نے مقرر کر رکھی تھی، حج کے، قربانی کے، نماز کے، روزے کے
اور اسی طرح زکوٰۃ کے ہر چیز کے ہم نے کچھ طور طریقے مقرر کر رکھے تھے، اگرچہ بنیادی احکامات سارے کے سارے ایک جیسے تھے۔ توحید ہے، عقیدہ آخرت ہے، اور سچ بولنا ہے، دیانتداری ہے، اچھا اخلاق ہے، یہ ساری بنیادی چیزیں تو ایک جیسی ہیں، لیکن بعض چیزوں میں کچھ فرق ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بحثنے والی بات نہیں ہے۔ تو آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پہ جھگڑا مت کریں، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان سے جھگڑا نہ کریں، اور آپ اس پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں، آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ اور غمزدہ نہ ہوں، بلکہ آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ پاک نے جو آپ کو دین دیا ہے وہ بالکل دین برحق ہے، اور آپ بالکل صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ آپ کو ان کی باتوں سے رنجیدہ اور غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہی بات کہ ان کے آپ سے اختلافات، آپ پر ہر وقت اعتراضات، تو ان کا فیصلہ کائنات کا رب، جو کائنات کی ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے، جو نیک کو بھی جانتا ہے، بد کو بھی جانتا ہے، جو حق والوں کو بھی جانتا ہے، اہل باطل کو بھی جانتا ہے، وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کل قیامت کے دن فرمائے گا۔ فیصلہ وہاں ہو جائے گا، اور اللہ پاک کے پاس سارا کچھ، سارے اعمال، ہر ایک کے، اچھے برے کے، ان مشرکین کے بھی اور اہل اسلام کے بھی، سب کے اعمال ایک نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، لوح محفوظ میں بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل بھی نہیں ہے کہ ہر شخص کے پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کے اعمال کو اور اس کی نیکیوں بدیوں کو ریکارڈ میں لانا، اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں۔ آج کے دور میں تو انسان نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، کیمرہ ہے، میموری کارڈ ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹیپ ریکارڈر تھی پہلے، جو کچھ انسان ہوا کے دوش پر بکھیرتا ہے، اس کی زبان جو کچھ بھی بولتی ہے وہ سارے کا سارا اسی فریکوینسی کے ساتھ ٹیپ ریکارڈر اور آج کل کے موبائل اور ویڈیو کیمرے، یہ سارا کچھ ریکارڈ محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو کیا اللہ پاک کے لیے ہی یہ کام مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سب کے تمام معاملات کو جاننے والا ہے، وہ اوپر بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اور اس کے پاس ریکارڈ بھی ہے جو وہ مرتب کر رہا ہے۔ تو کل قیامت کے دن پھر ان اختلافات کے فیصلے ہو جائیں گے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، لِکُلِّ، ہر ایک کے لیے، لی کے لیے، کلی ہر، لِکُلِّ ہر ایک کے لیے، امتن امت، اور ملا کے دونوں الفاظ کا ترجمہ بنے گا لِکُلِّ امتن، ہر امت کے لیے، ہر دین کے لیے، ہر دین والوں کے لیے، جعلنا، ہم نے مقرر کر رکھے ہیں، یا ہم نے مقرر کیا ہے، منسکن، ایک طریقہ، منسک، اسی سے مناسک، مناسک حج۔ تو حج میں جو عبادت کے طور طریقے ہیں، جو ارکان ہیں حج کے، ان کو مناسک حج کہتے ہیں۔ منسکن، عبادت کا ایک طریقہ۔ منسکن جو لفظ ہے، منسک، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے عبادت، ایک اس کا معنی ہے عبادت کا طریقہ،
ایک اس کا معنی ہے عبادت کی جگہ، عبادت کا طریقہ، عبادت کی جگہ، تینوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی کا طریقہ، قربانی کی جگہ۔ تو یہ لفظ جو ہے اس کے ملتے جلتے کئی معانی ہیں، اور اس سے قبل ہم یہ لفظ قربانی کے لیے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ان آیات زیر تفسیر میں اس لفظ کا زیادہ موضوع معنی وہ ہے عبادت کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، اس میں قربانی کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ لیکن اس سے قبل اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 34 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، وہاں بھی یہی الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، بالکل یہی الفاظ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 34 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ لیکن وہاں ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا قربانی کا طریقہ۔ اس لیے کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ وہاں اس جملے کے بعد آخر میں، آیات کے آخر میں جا کر جانوروں کا تذکرہ تھا، جانوروں پر اللہ کا نام لینے کا تذکرہ تھا۔ تو وہاں سے یہ اشارہ ملا کہ وہاں منسکن کا ترجمہ، منسکن سے مراد قربانی ہے، قربانی کا طریقہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں زیادہ وسیع ترجمہ اور وسیع معنی ہے اس کا، اور وہ ہے عبادت کا طریقہ۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منسکا کا لفظ جو ہے نا، منسک، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت اور نماز کے لیے استعمال بھی فرمایا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول نسکنا فی یومنا ھذا ان نبدأ بالصلاۃ ثم نرجع فننحر۔ فرمایا کہ بے شک آج کے اس دن میں ہمارا جو سب سے پہلا منسک ہے نا، منسک وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ تو منسک سے مراد عبادت، کہ ہماری آج کی یوم النحر کی، عید الاضحیٰ کی کے دن کی سب سے پہلی آج کی عبادت وہ نماز ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم آئیں گے اور پھر ہم قربانی کریں گے۔ قربانی بھی گویا کہ منسک ہے، لیکن وہ دوسرا منسک ہے۔ پہلا منسک عید کے دن کیا ہوگا؟ قربانی۔ پہلا منسک عید کے دن کیا ہوگا؟ نماز۔ پھر نماز کے بعد قربانی ہوگی۔ اور اگر کوئی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر لیتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ منسک سے مراد عبادت کے تمام طور طریقے ہیں، یعنی نماز بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا، ہم نے مقرر کر رکھا ہے یا مقرر کیا ہے، منسکا، عبادت کا ایک طریقہ۔ ہم وہ یعنی اس امت کے لوگ، اس امت کے افراد، ناسکو، یہ ناسکن فاعل ان کے وزن پہ تھا اور اس کی جمع ناسکون تھا اور نون درمیان سے گر گیا۔ ہم ناسکو، وہ عبادت کرنے والے ہیں، اس کے مطابق، یا وہ لوگ اس طریقے، اس منسک، اس مقرر کردہ عبادت کے طریقے کے مطابق
عبادت کرنے والے ہیں۔ یہودیوں کے لیے بھی ہم نے ایک شریعت اتاری تھی، ایک دین اتارا تھا، اس کے مطابق وہ عبادت کرتے تھے، اس دور تک وہ عبادت صحیح تھی۔ عیسائیوں پر بھی ہم نے ایک طریقہ نازل کیا عبادت کا، قربانی کا، نماز کا، ہر چیز کا، وہ اس کے مطابق کرتے تھے، اس دور میں وہ صحیح تھا۔ لیکن اب چونکہ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور اب قیامت تک آپ ہی کی نبوت و رسالت کا سکہ چلے گا، اور اب عبادت کا، قربانی کا، نماز کا، روزے کا، حج کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ صحیح ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے دور میں بھی ہر ایک کہے کہ جی اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا، جیڑا جتھے لگا ٹھیک لگا۔ آج کے دور میں یہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ تو اس ایک اعتراض کا جواب ہے کہ اگر آپ کے نبی کے دور میں جو آپ پر عبادت کا طریقہ مقرر کیا گیا تھا، وہ اگر ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عبادت کے مقرر کردہ طریقوں سے مختلف ہے، تو اس میں اختلاف اور جھگڑے والی بات کوئی نہیں ہے۔ اپنے اپنے دور میں ہر نبی کا طریقہ، ہر امت کا طریقہ عبادت کا وہی ٹھیک تھا، لیکن جب نیا بعد والا پیغمبر آ جائے پھر پچھلے پیغمبر کے طور طریقے سب منسوخ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اب صرف اور صرف ایک ہی طریقہ چلے گا، اور وہ طریقہ ہے خیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین طریقہ اب عبادت کا، دین کا، وہ وہی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ آپ کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور صرف وہی آج قابل قبول ہے۔ جیسے اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرے گا نا، کسی اور دین کا متلاشی ہوگا، عبادت کے کسی اور طریقے کو اپنانا چاہے گا، تو وہ عبادت، وہ طریقہ، وہ دین اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں بھی خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، for every religion we have appointed rites hum nasikuhu, which they perform، جس کے مطابق وہ عبادت کرنے والے ہیں۔ فلا ينازعن، پس ہرگز نہ، فلا ينازعو کے بعد جو نون ہے یہ اس میں زور پیدا کرنے کے لیے، لا میں ہرگز نہ، فلا ينازعن، تنازع ایک لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، تنازع، تو یہ وہ اسی سے لفظ نکلا ہے۔ فلا ينازعن، پس ہرگز نہ وہ جھگڑا کریں، کا آپ سے، فی الامر، اس معاملے میں۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ کافروں مشرکوں نے آپ سے اس بات پہ جھگڑا کیا تھا، اختلاف کیا تھا، بحث کی تھی کہ جی یہ کیا طریقہ ہوا ہے، ہمارے نبی تو اور طریقے بتاتے تھے، آپ اور طریقے بتاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر بھی آسمان سے وحی آتی ہے، پھر طریقے عبادت کے مختلف کیوں ہیں؟ اس کا جواب دیا، اور ساتھ کہا فلا ينازعن، کا پس وہ ہرگز جھگڑا نہ کریں آپ سے، فی الامر، اس معاملے میں، وہ ہرگز جھگڑا نہ کریں، یہ ان کو خطاب ہو گیا انڈائریکٹ، اور انڈائریکٹ اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اشارہ ہے کہ وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں اور آپ ان سے جھگڑا نہ کریں، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ وَدْعُوا، اور دعوت دیجیے اور بلائیے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِلیٰ ربک، اپنے رب کی طرف،
اور آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے، جو آپ پر دین اترا ہے، عبادت کے طریقے اترے ہیں، آپ ان کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیے۔ انکا بے شک آپ، لم زبر لا، یقیناً، علا پر، ہدن، ہدن ہدایت پر ہیں، راستے پر ہیں، مستقیم سیدھے۔ بے شک آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں، سیدھی ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ ہدن سے مراد یہاں راستہ۔ اللہ اکبر، یہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کا مورال اپ رکھا جا رہا ہے کہ آپ بالکل ان کے پروپیگنڈے سے ذرا برابر بھی کنفیوز نہ ہونا۔ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، دعوت دیتے رہیے۔ اچھا، یہ مضمون اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور بھی مقامات پہ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون بیان کیا۔ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور چلنے کا ایک طریقہ مقرر کیا ہوا ہے، ایک راستہ اور ایک طریقہ ہم نے مقرر کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن جَادَلُوكَ، وَإِن اور اگر جادلو وہ جھگڑا کریں کا آپ سے، فَقُلْ تو کہہ دیجئے، اللہ، اللہ اعلم زیادہ جاننے والا ہے، اعلم زیادہ جاننے والا ہے۔ بازر بھی کو کس چیز کو، یہ اعلم کمپیریٹیو ڈگری ہے۔ اعلم ایک ہوتا ہے عالم یا علیم جاننے والا، اور ایک ہوتا ہے اعلم زیادہ جاننے والا ہے، بازر بھی کو کس چیز کو، ما تعملون جو تم کرتے ہو۔ اللہ تمہارے اعمال کو تم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، جو تم کر رہے ہو نا، اللہ تم سے بھی زیادہ ان کو جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ یحکم، اللہ فیصلہ فرمائے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فی میں ما جو کنتم تھے تم، فیہ جس میں، تختلفون اختلاف کیا کر۔ یہ جتنے بھی تمہارے جھگڑے ہیں نا، اختلافات ہیں نا، ان کا فیصلہ کائنات کا رب تمہارا پروردگار وہ قیامت کے دن فرما دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز جانتا ہے، اسے تمہاری اچھائیوں برائیوں کا سب پتہ ہے، کون تم میں سے گمراہ ہے، کون اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں بتوں کو پوج رہا ہے، کون اپنے نبی کی تعلیمات سے بھی منحرف ہو چکا ہے، کون اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب میں بھی تحریف اور تبدیلی کر چکا ہے، اور کون حق پر ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک خوب جانتا ہے، تم سے بہتر جانتا ہے، لہذا وہ تمہارے درمیان ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو وہ فیصلہ فرمائے گا۔ علم تعلم، کیا نہیں، کیا لم نہیں، تعلم تو نے جانا، علم تعلم کیا تو نے جانا نہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ فی السمائی آسمان میں ہے، والارض اور زمین میں ہے۔ کیا اس بات کا علم نہیں ہے؟ اسی بات کو مزید اللہ تعالی دوبارہ دہرا رہے ہیں ذہنوں کے اندر، اچھی طرح سے بات کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے، اتارنے کے لیے، کہ اس بات کا عقیدہ اور سوچ اچھی طرح مضبوط کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے تمام اعمال سے اچھے برے واقف ہے،
اور وہ تمہارے اختلافی مسائل میں کل قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ فی میں کتاب، کتابن ہے، تنوین ہے، فی کتابن ایک کتاب میں ہے، نکرہ ہونے کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایک کتاب میں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک کتاب میں درج ہے، ریکارڈڈ ہے، ریٹن ہے کتاب میں، اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اور اس سے مراد انسان کا اپنا نامہ اعمال ہے، اس میں ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ بندوں کے نوٹ کرنے کے اب ذرائع جدید سے جدید ہوتے جا رہے ہیں، ویڈیو بنانے کے طریقے جدید سے جدید ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کائنات کے رب کا جو نظام ہوگا ریکارڈنگ کا اور ہمارے اعمال کو محفوظ رکھنے کا، وہ کس قدر لیٹسٹ ہوگا، وہ کس قدر جدید ہوگا۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ ایک کتاب میں درج ہے۔ اور اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہ یار کائنات اتنی بڑی ہے، پتہ نہیں کتنی صدیاں پہلے سے چل رہی ہے اور ابھی مزید کتنی چلنی ہے یہ کائنات، اور اتنی مخلوق، اتنے انسان اگلے پچھلے، تو کیا ان سب میں سے ہر ایک کے انڈیویجولی، انفرادی طور پہ ساری زندگی کے سارے انسانوں کے اعمال الگ الگ ریکارڈ رکھا جا رہا ہے؟ کس طرح یہ ممکن ہے؟ بہت بڑا ریکارڈ، اس کو مینج کیسے کیا جاتا ہو؟ کل قیامت کے دن جس شخص کی زندگی کی جو فائل ضرورت ہوگی اسے باہر نکال لیا جائے گا اور اسے دکھا دیا جائے گا، تو یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ کام تو بڑا مشکل لگتا ہے۔ فرمایا یہ مشکل تمہارے لیے ہوگا، ان ذالک، بلا شبہ یہ کام ریکارڈ رکھنے والا کتاب میں، اللہ، اللہ پر، یسیر، انتہائی آسان، صرف آسان ہی نہیں، یسیر، نہایت آسان، بہت ہی آسان۔ اٹ از ویری ایزی فار اللہ، یہ اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اختلافات کو اور اپنے معاملات کو قرآن مجید کے مطابق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔